روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میری امت کے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں، ان کی دنیا لے آئیں، اپنا دین بچا لائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے۔ محمد ابن صباح نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ خطائیں ہی چنی جائیں گی۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے۔ روایت حضرت عبداللہ سے، فرمایا اے لوگو، جو کوئی کچھ جانتا ہو تو بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو وہ کہہ دے اللہ جانے، کیونکہ علم یہی ہے، جسے نہ جانو تو کہہ دو اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ فرما دو میں نبوت پر تم سے اجر نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں سے ہوں۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت حذیفہ سے، آپ نے فرمایا اے قاریوں کے گروہ، سیدھے رہو کیونکہ تم بہت ہی پہلے ہو، اگر تم ہی الٹے سیدھے ہو گئے تو تم بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ روایت حضرت ابن مسعود سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اس کی ناک گرد آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے گزر جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپا پائے اور اسے جنت میں نہ پہنچائے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ یعنی کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ روایت ہے حضرت ابو طلحہ سے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خوشی آپ کے چہرے انور میں تھی، فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا کوئی امتی تم پر ایک بار درود نہ بھیجے مگر میں اس پر 10 رحمتیں کروں، اور آپ کا کوئی امتی آپ پر سلام نہ بھیجے مگر میں اس پر 10 سلام بھیجوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت نسائی اور دارمی میں بھی ہے۔